بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان۔ آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ایجوکیشن بک 2 کا پہلا لیکچر۔ ویلکم ٹو 4th کلاس۔ آپ کی کتاب کا سٹارٹ ہے آج۔ چیپٹر نمبر 3 سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ چیپٹر 1 اور 2 کو ابھی آپ سکپ کریں گے، ڈائریکٹ ہم جائیں گے چیپٹر نمبر 3 پہ۔ آپ کا پہلا ٹاپک ہے، پہلا چیپٹر آپ کا یہ جو کورس کے حوالے سے ہے وہ ہے نشو و نما کا۔ نشو و نما کو انگلش میں ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اور پہلے پیج پہ ہی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کے پاس بک ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ لیکچر میرا لے رہے ہوں تو آپ نے بک کو سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم دیکھیں گے نشو و نما۔ نشو و نما کا مفہوم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، کانسیپٹ آف ڈیولپمنٹ۔ تو وہ دیکھیں گے ہم۔ اس کے پہلے لغوی معنی، لٹرل میننگ۔ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں میں آپ سے بارہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ لغوی معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے وہ معنی جو ڈکشنری میں مینشن کیے جاتے ہیں، جو لغت میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو نشو و نما کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی چیز کا وجود میں آنا، بڑھنا، پھلنا پھولنا اور سادہ سے پیچیدہ میں تبدیل ہونا، مطلب سمپل ٹو کمپلیکس جانا چیز کا۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ نشو و نما ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی وجود میں کیا ہے، تبدیلی لاتی ہے، اور وہ پروگریسو تبدیلی ہوتی ہے، آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، سادہ سے پیچیدہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم چلیں گے اس کے اصطلاحی معنی کی طرف، مطلب اس کی پوری ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے۔ نشو و نما سے وہ تغیرات اور تبدیلیاں مراد ہیں جو پیدائش سے لے کر ایک مخصوص عرصہ تک فرد میں رونما ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس ڈیفینیشن کو اس طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اسی چیپٹر کے سٹارٹ میں ہی 2-3 آتھرس کے حوالے سے بھی ڈیفینیشنز مینشن کی گئی ہیں، ان میں سے جو ایزیلی آپ یاد رکھ سکیں وہ والی ڈیفینیشن آپ نے یاد کر لینی ہے۔ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ نشو و نما کا مفہوم، یہ آپ کا جو پیپر میں کوسچن ہے 4 سے 5 نمبر کا آتا ہوتا ہے۔ تو انٹروڈکشن آپ نے اتنا دینا ہے کہ ایگزامینر آپ کو 5 سے 4 نمبر ضرور دے، اور یہ پورے مارکس آنے چاہیے آپ کے اس کے اندر۔ تو یہاں سے آپ کا پہلا کانسیپٹ کلیئر ہوا، نشو و نما سے کیا مراد ہے۔ ایسی چینجنگز، ایسی تبدیلیاں، ایسے تغیرات، رد و بدل جو آپ کی باڈی کو پہلے سے بہتر انداز میں آگے لے کر جاتے ہیں۔ آپ سمپل ہوتے ہیں لیکن پھر کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ نیکسٹ پیج پہ جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا ایک ٹاپک، بالیدگی اور نشو و نما میں فرق۔ ویسے تو بالیدگی جو ہے وہ نشو و نما کا ایک حصہ ہی ہے، اس کو ہم علیحدہ سے نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، نہیں، یہ نشو و نما کے انڈر ہی آتی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں کمپیریزن بھی آتا ہے، اس لیے یہ ٹاپک یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بالیدگی۔ بالیدگی کو انگلش میں کہتے ہیں گروتھ۔ انسانی جسم کی ساخت یا بناوٹ میں تبدیلی کو بالیدگی کہتے ہیں، جیسے کہ قد، وزن کا بڑھنا اور یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میئریبل ہوتی ہے، مقداری ہوتی ہے، جس کو آپ ناپ سکتے ہیں عام پیمانے سے۔ خود ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے اپنا ویٹ ناپنا ہے تو آپ کے پاس ویٹ مشین ہوتی ہے، آپ ایزیلی اپنا ویٹ ناپ سکتے ہیں۔ ہائٹ ناپنی ہے تو ہائٹ کے لیے بھی ایزی میئرمنٹس ہیں۔ تو بالیدگی کیا چیز ہے؟ جو ساخت یا بناوٹ میں جو ظاہری جسم ہے انسان کا، اس میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے نیکسٹ نشو و نما۔ نشو و نما ہے جی انسانی کردار میں ترمیم، تعمیر یا ترقی کا نام، جیسے کہ کیا چیزیں ہوگی؟ آپ کا بولنا، آپ کا تہذیب یافتہ ہونا، آپ کا مختلف سوالات کو حل کرتے چلے جانا، پہلے سمپل سے آگے جانا، جیسے کہ پہلے بچے کو کاؤنٹنگ سکھائی جاتی ہے، پھر پلس کے کوشچن، پھر ملٹیپلیکیشن، یہ تمام چیزیں ایسے ایسے چلتی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کی ذہنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ فرق واضح ہے۔ بالیدگی اور نشو و نما میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق تو ہے بالیدگی مقداری ہوتی ہے، اور نشو و نما کیا ہوتی ہے؟ معیاری ہوتی ہے، مطلب اس میں معیار ہوتا ہے، کوئی خاص پیمانہ نہیں ہے جس سے آپ اور میں ناپ سکیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو پیمانے ہیں، جیسے کوئی ٹیسٹ ہو گیا، کوئی اور چیزیں ہوں گی، یہ کمپلیکس پیمانے ہیں جو عام استعمال میں نہیں آتے، لیکن بالیدگی کو ہم عام پیمانوں سے ناپ سکتے ہیں، جبکہ نشو و نما کو عام پیمانوں سے ناپنا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سا اس کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی 5 نمبر کا آتا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پوائنٹس بنانا ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک پوائنٹ اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ بالیدگی مقداری ہوتی ہے، جبکہ نشو و نما معیاری اور مقداری دونوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے۔ اگلا ہے جی آپ کا بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، 12 آپ کے 5 ایئر پیپرز میں یہ شامل کیا گیا ہے۔
نشو و نما کے اصول. 15 نمبر کا آپ کا سوال آتا ہوتا ہے عموماً، اور اس میں آپ نے اصول ہیں 12 تقریباً، ان میں سے ایٹ لیسٹ آپ نے جو ہیں بلکہ ایٹ لیسٹ نہیں 10 بھی نہ کریں، آپ پورے 12 ہی اس میں کریں، اور نشو و نما کی ڈیفینیشن ایڈ کرنے کے ساتھ ہی آپ کے پورے 15 نمبر کا سوال ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم اصول کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہے کہ نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے. مسلسل کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلسل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کنٹینیوسلی، یہ نہیں کہ بس وہ چیز چلتی چلی جا رہی ہے، نہیں، اس کی ایک مخصوص رفتار ہے، وہ اسی رفتار کے ساتھ مسلسل رہے گی. مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایون جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے اس کی نشو و نما کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ڈیتھ تک اس کا یہ نشو و نما کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے. تو اس میں جو ورڈ آپ نے کیپچر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ مسلسل کا ورڈ. پھر ہم جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے تخلیقی عمل. نشو و نما کا عمل کس کے اصول کا نشو و نما کے عمل کا جو ایک اصول ہے وہ کیا ہے؟ یہ تخلیقیت پر قائم ہے، ایک چیز سے سٹیپ آگے چلتا ہے. تخلیق کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ بچے نے ابھی کچھ تھوڑے سے ورڈ ٹوٹے پھوٹے سیکھے، اور پھر کیا کیا؟ ساری زندگی وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر نہیں گزارا کرتا، وہ اسی الفاظ سے اپنی بات سمجھانا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ مقرر بن جاتا ہے، تقاریر کرنے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح وہ ایک ٹوٹا پھوٹا لفظ لکھتا ہے، اور پھر اس لفظ سے ایک سنٹینس بناتا ہے، اور سنٹینس سے آگے مضمون، اور مضمون سے پھر وہ آگے اتنے بڑے بڑے شاہکار لکھ دیتا ہے. تو یہ ایک تخلیقی عمل ہے، تخلیقیت کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم چلیں گے مربوط عمل. پوائنٹ نمبر 3 ہے مربوط عمل سے کیا مراد ہے؟ مربوط عمل بچے ہوتا ہے، اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مربوط ورڈ کو. مربوط ہوتا ہے رابطہ ہونا. رابطہ اب کن چیزوں کا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات یاد کروا چکی ہوں، الحمدللہ آپ کی کلاس کو یہ بات یاد ہے کہ نشو و نما کے 4 پہلو ہوتے ہیں: جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی. یہ 4 پہلو جو ہے نشو و نما کا حصہ ہیں. اور مربوط کیا ہے؟ ان چاروں کا آپس میں رابطہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک نشو و نما کو فوکس کیا جائے گا اور باقی نشو و نما کو فوکس نہیں کیا جائے گا. اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ تمام نشو و نما کا آپس میں ایک رابطہ ہے، کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جسمانی نشو و نما اگر اچھی ہے تو ساتھ کے ساتھ ایک امید ہے کہ ذہنی، معاشرتی اور جذباتی نشو و نما بھی اچھی ہوگی، یا باقی نشو و نما اگر افیکٹ ہوتی ہیں تو ساتھ کے ساتھ جسمانی نشو و نما بھی افیکٹ ہوتی ہے. یہ ہے ایک مربوط عمل. پھر ہم چلتے ہیں چکردار عمل. چکردار ایک سرکل چلتا ہے، اور سرکل سے کبھی ادھر ادھر ہٹتی نہیں ہے چیز. جیسے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہوتا ہے تو وہ پہلے بیٹھے گا، اس کے بعد وہ رینگے گا، رینگنے کے بعد چلے گا، اور چلنے کے بعد دوڑے گا. کیا کبھی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ بچہ ڈائریکٹ دوڑنا شروع کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک چکردار عمل ہے، چکر کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ سائیکل ساری زندگی چلتا رہتا ہے. پہلے بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان ڈائریکٹ بڑھاپے کی طرف ٹریول کر جائے. تو یہ ایک چکردار عمل ہے. پھر ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، توارث اور ماحول کا نتیجہ. نشو و نما کے اصول میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، بلکہ نشو و نما میں یہ چیز بار بار آئے گی کہ نشو و نما پر 2 فیکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک توارث اور دوسرا ماحول، ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ. ہیریڈیٹی کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ جیسے پیرنٹس ہوں گے، جیسے آباء و اجداد ہوں گے، آٹومیٹیکلی ویسے ہی بچے دنیا میں وجود میں آئیں گے. بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ساتھ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شکل، ان کی جسامت، ان کی بول چال ان لوگوں سے ملتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ توارث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ماحول کیا ہوتا ہے؟ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کی نشو و نما میں آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا ہے. جیسے کہ آپ کی لینگویج، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی اور پاورز، یہ تمام چیزیں کیسے ہیں؟ آپ کے ماحول کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نشو و نما کے اصول میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نشو و نما 2 چیزوں کا نتیجہ ہے، توارث اور ماحول. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے 6 پوائنٹ پہ، مختلف بچوں میں رفتار کا عمل مختلف. ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں یہ ایک بہت کیا کہیں میجر پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہم ہر بچے کو ایک ہی پیمانے پر رکھ کر جج کرتے ہیں کہ اگر میرا بچہ 2 سال کی عمر میں چل پڑا ہے تو اب یہ گارنٹی ہے کہ دنیا کے سارے بچے 2 سال کی عمر میں چلیں گے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ بچے
1 سال سے پہلے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچے 1.5 سال کی عمر میں چلنا شروع کرتے ہیں، کچھ بچے جلدی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بچے 7-8 سال لگاتے ہیں بولنے میں. تو یہ ڈفرینٹ جو کہتے ہیں پیس ہے نشو و نما کی ہر بچے میں. تو تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر بچہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، تو اس کی نشو و نما کی رفتار بھی ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی اتنی کمپلیکیشنس نہیں ہیں. پھر ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، جنسی اختلافات کا تصور. جنسی اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ جنس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں 2 مین جینڈرز ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. تو نشو و نما کے اصول میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ نشو و نما جینٹس میں اور فیمیلز دونوں میں ڈفرینٹ ہوگی. لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ طریقے سے پروان چڑھیں گے، بڑھیں گے، ان کی نشو و نما کا لیول ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے اختلافات کی وجہ سے نشو و نما کی بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی رفتار گرلز میں تیز ہو جاتی ہے، کبھی بوائز میں تیز ہو جاتی ہے. پھر ہم چلتے ہیں رفتار کا یکساں نہ ہونا. آپ کی باقی جیسے آپ کے 4 پہلو ہیں، جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی. تو لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پر اسٹرانگ ہیں تو ذہنی طور پر بھی آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہو جتنے جسمانی طور پر ہیں. ہو سکتا ہے ابھی آپ کی جسمانی گروتھ ہو رہی ہے اور کچھ عرصے بعد جسم رک جائے بڑھنا اور آپ کا ذہن گرو کرنا شروع کر دے، اور کچھ عرصے بعد آپ معاشرتی طور پر اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ تمام کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ویری کرتی ہیں. رفتار کا یکساں نہ ہونا مطلب ایک دوسرے سے یکساں نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک پہلو آگے نکل جاتا ہے، بعض اوقات دوسرا پہلو آگے نکل جاتا ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں، ماضی کے تجربات بنیاد ہوتے ہیں. اس بات کو فوکس کیجیے گا، آپ کے جو پریویس نالج ہوتا ہے ہمیشہ اس کو بیس بنا کر آپ کو آگے لے جایا جاتا ہے. آپ کی اسٹڈیز کو اگر آپ سمپلی دیکھ لیں، آپ کو جتنے بھی کنسیپٹ سمجھائے جاتے ہیں، چھوٹی کلاسز کی طرف آپ چلے جائیں. اب تو خیر آپ بڑی ہائر اسٹڈیز والی کلاسز میں آ گئے ہیں. اگر آپ اپنی وہ کلاسز یاد کریں، نرسری، پریپ 1 2 3، تو اس میں جب بھی آپ کو کوئی نیا کانسیپٹ دیا جاتا تھا ہمیشہ پریویس کانسیپٹ کو بیس بنا کر آگے لے جایا جاتا تھا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کے تجربات کو بنیاد بنا کر آگے لے کے جایا جاتا ہے. اور بچہ جو ہے وہ پچھلی چیزوں کو، جیسے کہ میتھ کا کوئی کانسیپٹ ہے اس کو لے کے آگے چلے گا اور اس میں وہ پیچھے والی چیز کو بیس بنائے گا اور پھر وہ نئے کمپلیکس سبجیکٹس کو سیکھے گا. پھر ہے جی عہد بلوغت کا دور. عہد بلوغت کا دور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں معلم کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عہد بلوغت کا دور کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس گروئنگ ایج میں ہوتا ہے جس میں اس کے جذبات بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں اس کے اوپر. اس نے اپنا پروفیشن چوز کرنا ہوتا ہے، شادی کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور بھی جذباتی تبدیلیاں اس کی زندگی میں بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں. تو اس موقع پر نشو و نما ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اس میں ٹیچر بینگ اے ٹیچر، اس میں معلم کا رول بہت زیادہ ہے کہ وہ بچے کو یہاں پہ ایز اے فرینڈ لے اور اس کے ساتھ فرینڈلی نیچر اختیار کرتے ہوئے اس کی نشو و نما میں ہیلپ آؤٹ کرے، جذباتی طور پر اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، تو اس میں پیشوں کے لحاظ سے گائیڈ کرے، پیشے وہ پراپرلی اپنائیں. آگے کوئی اور اپرچونیٹی اویل کرنا چاہتا ہے بچہ تو اس کو معلم کی طرف سے پوری گائیڈ لائن ملنی چاہیے. یہ نشو و نما کا ایک بہترین اصول ہے. پھر چلتے ہیں مخصوص سمت. جو یہ ہے نشو و نما ہے یہ مخصوص سمت کی طرف چلتی ہے. یہ جیسے مشرق سے مغرب کی طرف ایک چیز جانی ہے تو یہ مشرق سے مغرب کی طرف ہی جائے گی، یہ مغرب سے مشرق کی طرف نہیں آئے گی. مثال کے طور پر بچہ، اب اگر ہم جسمانی نشو و نما پہ چلتے ہیں، بچہ پہلے سر اٹھاتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے. یہ ایک مخصوص سمت ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ والی بات. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، جب آپ ذہنی طور پر چلتے ہیں، بچے کو کوئی کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم اسے ٹھوس چیزوں کا کانسیپٹ دیتے ہیں. ٹھوس چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے، جن کو آپ ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا نالج حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جی مخصوص سمت. ٹھوس سے کے بعد آپ اس کو کانسیپٹ دیتے ہیں ایسی چیز جو نظر نہیں آتی، جیسے ہوا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہی، آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. تو پہلے ٹھوس چیزوں کا کانسیپٹ دینے کے بعد ان کو اس طرف لے کے جایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیانت داری، ایمانت داری، خدا کا تصور. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ بچہ پھر ان کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن پہلے ہی روز اول وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، کانسیپچول چیزوں کو، وہ صرف ٹھوس چیزوں کا نالج حاصل کرتا ہے. تو مخصوص سمت میں چلتا ہے، ٹھوس سے کانسیپٹ کی طرف جائے گا. لاسٹ آپ کا پوائنٹ ہے صلاحیت کی تکمیل کا رجحان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے
اور مختلف صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہے. کسی میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور ہم سے حساب بھی روز قیامت اسی حوالے سے ہوگا کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کا کتنا اور کیسے استعمال کیا. تو نشو و نما کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں وہ ہم مکمل کرتے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے ابھی ٹیلنٹ کی بات کی تھی، یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے. ادروائز ہر بندہ ٹیلنٹڈ ہے. کیسے؟ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، اور سمپل صلاحیتیں سب کے پاس ہیں، جیسے لکھنا، چیزوں کو پکڑنا، چلنا، یہ سب صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہاتھ کب پورا گرو کرے گا؟ جب وہ مضبوطی سے مٹھی بن سکے گا، مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ سکے گا، مضبوطی سے پین کو پکڑ کے لکھ سکے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کی تکمیل ہے. تو یہ ہمیشہ نشو و نما جو ہے وہ آپ کو جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کی تکمیل تک لے کے جاتا ہے. روانی کے ساتھ بولنا، کیونکہ جب اب جیسے دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس ٹائم بات کر رہی ہوں، میں آپ سے جلدی جلدی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے بولنا شروع کیا ہوگا تب میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. مجھے بولنے کے لیے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، غلط بولتی تھی، سوچنا پڑتا تھا اپنی بات سمجھانے کے لیے کہ کون سے الفاظ استعمال کروں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب میری وہ صلاحیت یہ نہیں کہ پوری ڈیولپڈ ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا ایک مرحلہ طے کر آئی ہے، تو اس میں تکمیلیت آنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھے آپ کے نشو و نما کے اصول. جب بھی آپ نے ان کو ڈسکرائب کرنا ہے، نشو و نما کو فوکس نہیں کرنا، آپ نے اس کے اندر فوکس کرنا ہے جو ورڈز ان ہیڈنگز میں دیے گئے نا، مسلسل، تخلیقی، مربوط، چکردار، ان ورڈز کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہے اباؤٹ ڈیولپمنٹس پرنسپل. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، اور لیکچر آپ کا اینڈ ہو چکا ہے الحمدللہ. میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہی ہوں چھوٹی سی، اور یہ اینڈ پہ آپ کو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے لیکچر میرا کمپلیٹ سنا ہے یا نہیں سنا. نشو و نما اور بالیدگی میں فرق، کوئی سے 10 پوائنٹس آپ نے مجھے لکھ کر دینے ہیں، لکھ کر بھیجنے ہیں. میں آپ کا گروپ بھی بنا لوں گی، اور یا گوگل کلاس روم میں بھی آپ مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو آپ نے مجھے بالیدگی اور نشو و نما کے 10 پوائنٹس، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے بنا کر مجھے بھیجنے ہیں. چیٹنگز آر ناٹ الاؤڈ، چیٹنگ کو اوائڈ کیجیے گا. خود سے ذہن لڑاتے ہوئے پوائنٹس بنائیے گا. اگر کم بھی بن جائے ناٹ این ایشو، میں باقی پوائنٹس آپ کو خود لکھوا دوں گی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو سیلف اسٹڈی کرنی ہوگی. بیسٹ آف لک. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.